کہتے ہیں کہ دنیا کے اس شور میں زندگی اپنی آواز کھو بیٹھتی ہے، لیکن اس بات کو غلط ثابت دنیا میں صرف اور صرف ایک ملک نے کیا ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو وائی افغانستان ہیٹس پاکستان کے پارٹ 1 میں بتایا تھا کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ افغانستان پاکستان سے اس قدر نفرت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کا اس پر کیا موقف ہے جس کو 76 سال سے پاکستان اپنے بقا کی جنگ قرار دیتا آیا ہے۔ اس کے پارٹ 2 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو ابھی لائک اور کمنٹ کر لیں تاکہ ہم آپ کو اس کی باقی تفصیلات سے آگاہ کر سکیں، کیونکہ ایسی ویڈیوز بہت ہی محنت اور ریسرچ کے بعد بنائی جاتی ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، مہدی حسن حاضر ہے۔ افغانستان کیوں پاکستان سے اتنی نفرت کرتا ہے، یہ کہانی 1950 پر ختم نہیں بلکہ شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہیپوکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ اس بات کی حقیقت اس وقت پاکستان کے سامنے آئی جب 16 اکتوبر 1951 کو ایک افغان قوم پرست دہشت گرد سعد اکبر بمبرج نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ یہ قتل افغان حکومت کی ایما پر ہوا، تاہم عالمی دباؤ سے بچنے کے لیے کسی بھی انوالومنٹ سے انکار کر دیا گیا۔ لیاقت علی خان کی شہادت پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کا پہلا واقعہ تھا، یعنی پاکستان میں دہشت گردی کا آغاز بھی افغانستان نے کیا تھا۔ 6 جنوری 1952 کو برطانیہ کے لیے افغانستان کے ایمبیسیڈر شاہ ولی خان نے بھارت کے اخبار دی ہندو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ عرض سرائی کی کہ پشتونستان میں ہم چترال، دیر، سوات، باجوڑ، تیرا، وزیرستان اور بلوچستان کے علاقے شامل کریں گے۔ 26 نومبر 1953 میں افغانستان کے نئے سفیر غلام یحییٰ خان طرزی نے ماسکو، روس کا دورہ کیا، جس میں روس سوویت اتحاد سے پاکستان کے خلاف مدد طلب کی گئی تھی۔ 28 مارچ 1955 میں افغانستان کے صدر داؤد خان نے روس کی شہ پا کر پاکستان کے خلاف انتہائی زہر امیز تقریر کی، جس کے بعد 29 مارچ کو کابل، جلال آباد اور قندھار میں افغان شہریوں نے پاکستان کے خلاف پرتشدد مظاہروں کا آغاز کیا، جس میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی گئی اور پاکستانی پرچم اتار کر اس کی بے حرمتی کی گئی۔ 1955 میں سردار داؤد وغیرہ نے پاکستان کے بارڈر پر بہت بڑے بڑے کھمبے لگائے، جن پر سپیکر لگا کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ پاکستان کے خلاف پشتونوں کو بھڑکانے کے لیے پہلی ڈس انفارمیشن وار شروع کی گئی، جس میں ڈیوا، شکل اور مشال ریڈیو استعمال ہوا اور پی ڈی ایم کا جنم ہوا۔ مئی 1955 میں افغان حکومت نے افغانی فوج کو متحرک ہونے کا حکم دیا تھا، جس میں جنرل ایوب خان نے بیان جاری کیا تھا کہ اگر افغانستان نے کسی قسم کی جارحیت کی یا اس کا ارتکاب کیا تو اسے وہ سبق سکھایا جائے گا جو وہ کبھی نہ بھول سکے۔ جس کے بعد وہ رک گئے، لیکن انہی دنوں افغانستان کے لیے روس کے سفیر میخائیل دی ڈیٹائر نے جنگ کی صورت میں افغانستان کو مکمل عسکری امداد کی یقین دہانی کروائی تھی۔ نومبر 1955 میں چند ہزار افغان مسلح قبائل جنگجوؤں نے گروپوں کی صورت میں 160 کلومیٹر کی سرحدی پٹی کے علاقے میں بلوچستان پر حملہ کر دیا۔ پاک فوج سے ان مسلح افغانوں کی جھڑپیں کئی دن تک جاری رہیں۔ مارچ 1960 میں افغان فوج نے اپنی سرحدی پوزیشن سے باجوڑ ایجنسی پر مشین گنوں اور مارٹر سے گولہ باری شروع کر دی، جس کے بعد پاکستانی ایئر فورس کے 26 طیاروں نے افغان فوج کی پوزیشنز پر بمباری کی۔ 28 ستمبر 1960 کو افغان فوج نے چند ٹینکوں اور انفینٹری کی مدد سے باجوڑ ایجنسی پر حملہ کر دیا۔ پاک فوج نے ایک مرتبہ پھر افغان فوج کو بھاری نقصان پہنچا کر واپس کر دیا تھا اور دھکیل دیا تھا۔
1960 کے دوران پاکستانی فضائیہ کی افغان فوج پر بمباری وقفے سے جاری رہی، کیونکہ 1960 میں ہی افغانستان میں پاکستان کے خلاف شیر محمد مری کے دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپس بنے تھے۔ مئی 1961 میں افغانستان نے باجوڑ، جندول اور خیبر پر ایک اور محدود پیمانے کا حملہ کیا۔ اس مرتبہ اس حملے کا مقابلہ فرنٹیئر کور نے کیا، اور اس دفعہ بھی پاکستانی فضائیہ کی بمباری نے حملے کا منہ توڑ جواب دیا۔ افغان حکومت نے حملے کی حقیقت سے انکار کر دیا۔ جولائی 1963 میں ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کی کوششوں سے پاکستان و افغانستان نے اپنی سرحدیں کھول کر تعلقات بحال کر لیے۔ اس کے بعد 2 سال تک امن معاہدہ قائم رہا۔ 1965 میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو افغانستان نے موقع غنیمت جان کر دوبارہ مہمند ایجنسی پر حملہ کر دیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ بھارت نے افغانستان کی طرف سے کیسے حملہ کر دیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا یہ افغانیوں نے کیا ہے۔ اس حملے کو مقامی پشتونوں نے پسپا کر دیا تھا۔ 1970 میں افغانستان نے ANP والوں کے ناراض پشتونوں اور بلوچوں کے ٹریننگ کیمپس بنائے۔ عدم تشدد کے نام نہاد علم بردار اجمل خٹک اور افریاب خٹک ان کیمپس کا حصہ تھے۔ 1971 میں جبکہ GB بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو 2 لخ کر رہی تھی تو اس کے ایجنٹ افغانستان میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس وقت افغانی اعلانیہ کہا کرتے تھے کہ 2 ہونے کے بعد اب پاکستان کے 4 ٹکڑے ہوں گے۔ 1972 میں ANP کے اجمل خٹک نے افغانستان کی ایما پر دوبارہ پشتونستان تحریک کو منظم کرنے پر کام شروع کر دیا۔ افغانستان کو اندازہ تھا کہ پشتونستان تحریک بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے، اس لیے اس نے بھارت کے ساتھ مل کر آزاد بلوچستان تحریک کو بھڑکانا اور بلوچ علیحدگی پسندوں کی عسکری تربیت شروع کر دی۔ تاہم پشتونستان کے نام پر بھی افغان تخریب کاریاں جاری رہیں۔ 1973 میں پشاور میں افغان نواز عناصر نے پشتونستان تحریک کے لیے پشتون ظلمی کے نام سے نئی تنظیم سازی کی۔ 1974 میں افغانستان نے لوئے پشتونستان کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ فروری 1975 میں افغان نواز تنظیم پشتون ظلمی نے خیبر پختونخوا کے گورنر حیات خان شیرپاؤ کو بم دھماکے میں شہید کر دیا۔ بحوالہ کتاب فریب ناتمام از جمعہ خان صوفی۔ 28 اپریل 1978 میں روسی پروردہ کمیونسٹ جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی افغانستان نے روسی اسلحے اور چند روسی طیاروں کی مدد سے کابل میں بغاوت برپا کر دی، جسے انقلاب سور کا نام دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں صدر داؤد سمیت ہزاروں افغانوں کو بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا اور افغانستان پر کمیونسٹ حکومت قائم کر دی گئی۔ کمیونسٹ صدر نجیب نے اقتدار سنبھالتے ہی لوئے پشتونستان کی عام حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔ 24 دسمبر 1979 روس افغانستان کو رونتا ہوا تورخم بارڈر تک پہنچ گیا اور اعلان کیا کہ دریائے سندھ کو اپنا بارڈر بنائیں گے، یعنی بلوچستان اور KPK کو لے لیں گے۔ افغانستان میں پیپلز پارٹی کی الذوالفقار نامی دہشت گرد تنظیم کے ٹریننگ کیمپس بنے۔ اسی تنظیم نے مبینہ طور پر پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق کو پاک فوج کے 17 جرنیلوں سمیت شہید کر دیا تھا۔ افغانستان کی منافقت 79 سے 89 تک روسی فضائیہ نے کئی مرتبہ پاکستانی سرحدی علاقوں پر بمباری کر کے GB اور افغان ایجنسی خاد نے ANP کی مدد سے پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیاں کیں، جن کے نتیجے میں سینکڑوں پاکستانی زیادہ تر پشتون شہید ہوئے۔ 2006 سے اب تک افغانستان کی نئی ایجنسی NDS بھارتی رو کے ساتھ مل کر پاکستان میں TTP سمیت کوئی 50 کے قریب مختلف دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ان تمام تنظیموں کی مشترکہ کارروائیوں میں اب تک 85,000 پاکستانی اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ ان میں بڑی تعداد پشتون شہداء کی ہے اور 3 لاکھ سے زائد
لوگ زخمی ہوئے اور ہزاروں اب بھی IDPs کی شکل میں بے گھر ہیں۔ پاکستان کو کم از کم $100 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ افغانستان سے پاکستان میں APS بڑا حملہ 16 دسمبر 2014 کو ہوا، جس میں 7 افغان دہشت گرد شامل تھے۔ جون 2016 کو افغان نیشنل آرمی نے پاک فوج پر حملہ کر کے میجر علی جواد خان کو شہید کیا، اور سری لنکن ٹیم پر حملہ اور GHQ پر حملہ بھی افغانستان نے کیا، اور یہ سب بھارت کے ساتھ مل کر کیا گیا، جو پاکستان کبھی بھلا نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب برداشت کم ہو جائے تو درخت اکھڑ جاتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ افغانستان کی یہ منافقت ایک ایسے ٹکڑے کے لیے کی جاتی رہی کہ جو ان کا کبھی تھا ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ 85,000 سے زائد پاکستانی اس دہشت گردی کے اندر لقمہ اجل بن گئے۔ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف افغانستان ہے، وہ بھی ایسے ٹکڑے کے لیے انہوں نے یہ قتل عام کیا جو ان کا کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ ایک ایسی منافقت ہے جو رہتی دنیا تک مثال کے طور پر بتائی جاتی رہے گی۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آپ نے پہلے بھی ہمیں بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیشہ اپنی سپورٹ کا ہاتھ ہمارے سر پہ رکھیے گا۔ تب اگلی ویڈیو تک کے لیے مہدی حسن کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔